السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کی ساتھ میں ہوں عبیب الرحمن۔ آج انوائرمنٹل کیمسٹری میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ڈٹرجنٹس کو، جو ہمارا لیکچر نمبر 10 ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن کرتے ہیں ڈٹرجنٹس کا، کہ ڈٹرجنٹس جو ہے یہ سرفیکٹینٹس ہوتے ہیں۔ سرفیکٹنٹ کہتے ہیں ایسے سبسٹانس کو جو سرفیس ٹینشن کو ختم کر دے یا سرفیس ٹینشن کو ریموو کر دے، اور سرفیس ٹینشن جو ہے یہ لیکوڈز وغیرہ کے اوپر بانڈنگ کی وجہ سے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ سرفیس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈائلیوٹ سولوشن میں، مینز واٹر میں یہ اچھی طرح سے کام کرتے ہیں۔ تو لفظ ڈٹرجنٹ یوز ہوتا ہے عام طور پر لانڈری اور ڈش ڈٹرجنٹس کے طور پر، یعنی کپڑے دھونے کے لیے اور برتن دھونے کے لیے۔ یہ یا تو پاؤڈر فارم میں ہوتے ہیں یا پھر کنسنٹریٹڈ سولوشنز فارم میں ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھے ہوں گے سرف وغیرہ یا دوسری چیزیں۔ تو ڈٹرجنٹس ایمفی فلک ہوتے ہیں نیچر میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ہائیڈروفلک یعنی پانی کی طرف کشش کرنے والا سرا اور ہائیڈروفوبک یعنی پانی سے نفرت کرنے والا سرا دونوں موجود ہوتے ہیں، تاکہ ایک سائڈ پانی کے ساتھ بائنڈ ہو سکے اور ایک سائڈ آرگینک کمپاؤنڈز کے ساتھ بائنڈ ہو سکے۔ اب ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ڈٹرجنٹس کو۔ تو ڈٹرجنٹس کو بیسیکلی ہم 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس میں ہم ڈسکس کریں گے این آئیونک ڈٹرجنٹس کو۔ نام سے ظاہر ہے کہ این آئیونک ڈٹرجنٹ ایسے ڈٹرجنٹ ہوں گے جس میں این آئن یعنی نیگیٹیولی چارج سرا ہوگا، کیٹ آئیونک ڈٹرجنٹس میں پازیٹیو چارج کا سرا ہوگا، اور نان آئونک ڈٹرجنٹس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے نیوٹرل کمپاؤنڈز ہوں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے آئونک ڈٹرجنٹ این آئونک ڈٹرجنٹس کی بات کرتے ہیں۔ تو این آئونک ڈٹرجنٹس میں ایک طرف نیگیٹو ٹرمینل ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا نان پولر سرا ہوتا ہے، یعنی ایک طرف یہ پانی کے ساتھ بائنڈ ہو سکتا ہے یا کسی نیگیٹیولی چارجڈ اسپیشی کے ساتھ بائنڈ ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ کسی آرگینک کمپاؤنڈز کے ساتھ یا نان پولر چیز کے ساتھ بائنڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ الکائل بینزین سلفونیٹس ہوتے ہیں، نیچے میں سٹرکچر بنائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس میں جو الکائل اور بینزین پورشن ہے یہ لیپوفلک ہے، مینز نان پولر ٹائپ کے ہیں، جبکہ سلفونیٹ اس کا چارجڈ ہے، پولر ہے۔ اب ہم ایگزامپلز ڈسکس کرتے ہیں اس کی۔ تو اس کے ایگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے 2 کمپاؤنڈز بنا رہے ہیں۔ سوڈیم لورولائر سلفیٹ ہے جس میں ایک طرف آپ کو نیگیٹو دوسری طرف پازیٹیو چارج نظر آ رہا ہے، ایک اور ایگزامپل۔ اب ہم آتے ہیں کیٹ آئیونک ڈٹرجنٹس کی طرف، یعنی ایسے ڈٹرجنٹس جس میں ایک طرف تو نان پولر سرا ہو جو آرگینک کمپاؤنڈز کو اپنے ساتھ بائنڈ کر سکے، اور دوسری طرف پولر گروپ ہو جو واٹر کو یا کسی پازیٹیو سرے کو اپنے ساتھ بائنڈ کر سکے۔ تو اس کی مثالوں میں ہے جیسے ایک طرف اس میں الکائل گروپ ہو سکتا ہے اور دوسری طرف امونیم موجود ہوتا ہے۔ آپ ایگزامپلز میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کو جو ہے امونیم میتھائل گروپس کے ساتھ لگا ہوگا، یہاں امونیم پہ پازیٹیو چارجڈ ہے، امونیم پازیٹیو چارجڈ ہوتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسری ٹائپ یعنی نان آئونک ڈٹرجنٹس کی طرف۔ تو نان آئونک ڈٹرجنٹس میں ایک طرف پازیٹیو ٹرمینل آپ کو ملے گا
اور ایک طرف نیگیٹو ٹرمینل آپ کو ملے گا، جس کی وجہ سے یہ نان پولر ہوگا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نیوٹرل ہوگا۔ اور اس کے اندر جو ہے الکائل پورشن بھی ہو سکتا ہے، جہاں یہ آرگینک کمپاؤنڈز کے ساتھ بائنڈ ہو سکے، اور یہ ڈٹرجنٹس میں سب سے زیادہ نان ٹاکسک ہوتے ہیں، زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتے۔ اس کی کچھ پراپرٹیز آپ اس ڈائیگرام کے اندر جو بھی ڈرا ہو رہی ہے، اس میں آپ اس کی پراپرٹیز کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ہم ایک آدھ اس کے ایگزامپلز بھی جو ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں نان آئونک ڈٹرجنٹس کے۔ یہ آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں نان آئونک ڈٹرجنٹ کا، جس میں الکائل گروپ بھی ہے، نیگیٹو پورشن بھی ہے، اور اس میں پازیٹیو پورشن بھی ہوتا ہے اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے، ساتھ میں ایک اور ایگزامپل بھی تھا۔ اب ہم اس کے بعد آتے ہیں ہمارا مین ٹاپک جو ہے ٹاکسیسٹی کے متعلق۔ تو ٹاکسیسٹی آف ڈٹرجنٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو لینئر الکائل سوڈیم سلفونیٹس، یعنی جو سیدھے ان برانچ چین والے سلفونیٹس ہوتے ہیں جو ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں، وہ ریلیز کرتے ہیں، یعنی جب یہ بن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بینزین پروڈیوس ہوتی ہے جو ہوا میں جاتی ہے، اور بینزین کارسینوجینک ہے، سولوینٹس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس طرح ڈٹرجنٹس کے بنانے میں فینول یوز ہوتی ہے، جو کہ ایک اور ٹاکسک کمپاؤنڈ ہے، اور یہ ڈیتھ تک کاز کر سکتا ہے، ہائپر سینسیٹیو یعنی جو اس سے زیادہ حساس ہوں ان لوگوں کو۔ اسی طرح یہ ڈٹرجنٹس جو ہے الٹرا یو وی لائٹ کو ویزیبل لائٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں، جس سے کپڑے چمکدار نظر آتے ہیں، اور یہ فش وغیرہ کے لیے یا پانی میں پائی جانے والی چیزوں کے لیے جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بیکٹیریا کے اندر میوٹیشن کاز کر سکتی ہے، جس کے بعد بیکٹیریا ریزسٹینٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کچھ یوزز کو اور میکینزم کو ڈسکس کرنے کی طرف۔ تو یوزز کیا ہے؟ جیسا کامنلی آپ سب جانتے ہیں، واشنگ کلوتھس کپڑے دھونے میں یوز ہوتے ہیں، کلیننگ کاربوریٹرز اینڈ فیول انجیکٹرز، یہ گاڑیوں کے انجن وغیرہ کے پارٹس ہوتے ہیں، ان کو دھونے کے لیے، اور ان کے اندر جو میل کچرا پھنس جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے، تاکہ انجن وغیرہ پھٹ نہ جائیں یا اس کے انجیکٹرز پھٹ نہ جائیں۔ اسی طرح پیوریفیکیشن آف پروٹینز، پروٹین کی سیپریشن کے لیے، کلیننگ ڈشز، برتن دھونے کے لیے، اینٹی سیپٹک اور جراثیم کش کے طور پر۔ اب ہم آتے ہیں میکینزم آف ایکشن کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں پولر پازیٹیو اینڈ بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو اینڈ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک نان پولر اینڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہارڈ واٹر جس میں کیلشیم، میگنیشیم کے سلفیٹس اور کلورائڈز ہوتے ہیں، وہاں پر اگر ڈٹرجنٹس کو یوز کیا جائے تو یہ کیلشیم اور میگنیشیم کے ساتھ بائنڈ ہو جاتے ہیں، بانڈ بنا لیتے ہیں۔ اس طرح پانی کا جو ہارڈننگ ہے، پانی کی جو سختی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سخت پانی میں صابن جو ہے اچھی طرح کام نہیں کر سکتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ڈٹرجنٹس اس کے اندر بہت ہی اچھی طرح کام کرتے ہیں، کیونکہ سوپ COOH کاربوکسیلک ایسڈ گروپ یوز کرتے ہیں بانڈنگ کے لیے، جبکہ یہ اپنے سلفونیٹس گروپس کو یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پانی کی ہارڈننگ کو، یعنی کیلشیم سلفیٹ، میگنیشیم سلفیٹ وغیرہ کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور اس طرح پانی جو ہے سافٹ پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی عام نارمل پانی کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے، اور یہ کمپاؤنڈز اس کے اندر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میکینزم آف ایکشن تھا ڈٹرجنٹس کا۔ یہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوپ کے اندر جو ہے آئلز وغیرہ اس طرح کی چیزیں اچھی طرح سے حل نہیں ہو سکتی، لیکن جو ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر آئل کے ڈراپس ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ سب کے سب اس کے اندر حل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لاسٹ میں اس کے ہیلتھ ایفیکٹس کی طرف، کہ انسانی صحت پر ڈٹرجنٹس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں
ڈٹرجنٹ سب سے پہلے ہے کہ اسکن کو خراب کر دیتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ہم برتن یا کپڑے دھوتے ہوئے اسکن کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ پانی کے اندر مائکروبس کی گروتھ کو انکریز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ڈٹرجنٹ جتنے بھی یہ فاسفورس ریلیز کرتے ہیں، اور فاسفورس پانی میں جانے کے بعد یہ بطور نیوٹرینٹ، بطور خوراک بیکٹیریا کے لیے کام کرتا ہے یا مائکروبس کے لیے۔ اس کو خوراک کے طور پہ استعمال کرنے کے بعد ان کی گروتھ اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں کہ یہ پروٹین اگر ہم ان کو جو ہے نگل لے ڈٹرجنٹس کو ایکسیڈنٹلی، یعنی جو ہے کوئی بچہ وغیرہ گھر کے اندر جو ہے اس کو پی جائے ڈٹرجنٹس کو یا کھا لے، تو اس سے یہ نقصان ہوگا کہ بلڈ کا جو پی ایچ ہے جو 7.4 کے آس پاس ہے وہ ایک دم چینج ہو جائے گا، اور پھر باڈی کے آرگنز ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آنکھوں کی خرابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، گلے میں درد وغیرہ کا باعث بن سکتے ہیں، اور لاسٹ پوائنٹ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ ریسپیریٹری پرابلمز بھی انسان کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ویورز یہ ہمارا جو ہے آج کا ٹاپک تھا ڈٹرجنٹس کے بارے میں، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو thank you for watching and subscribe for further new videos.